دیکھیے مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. مدد کہیں سے بھی آ سکتی ہے اور اللہ کی مدد کا انکم ان امیزنگ ویز. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کیسے حالات بناتا ہے، سرکمسٹانسز بناتا ہے، کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، جس وجہ سے ان کی پرائرٹیز، ان کی کمٹمنٹ وہ بہت سیٹ تھی. دے ور ویری فوکسڈ پیپل بیکاز اللہ رب العالمین پہ توکل تھا، اللہ تعالیٰ پہ بلیف تھا ان کا. ٹھیک ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جن کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کیا کہا اللہ کو؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کہ نو میٹر وٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز. اللہ الوکیل ہے، اللہ المدبر ہے، اللہ تعالیٰ الفتاح ہے، رستے کھولنے والا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے ویز نکالتا ہے، انسان امیجن بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے، دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے. آج کے جو لوگ ہیں، ہم سب اس میں انوالوڈ ہیں. ہم کنٹینٹ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، انفارمیشن بہت زیادہ لیتے ہیں. نتھنگ کمز انٹو ایکشن. چیز ایکشن میں تب آتی ہے جب اس پر غور کیا جائے، اس پر سوچا جائے اور بیٹھ کر پھر کوئی ایکشن پلان بنایا جائے. ٹھیک. آپ ذمہ دار ہیں اپنی خوشی کے. کوئی دوسرا جو ہے ایز لانگ ایز آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کی خوشی نہیں لے سکتا. جب بھی میں نے کسی بہت مشہور انسان سے مشورہ کیا، آئی گاٹ ڈس اپوائنٹڈ. بہت اوپن بتا رہا ہوں. اور مینی اے ٹائمس اللہ تعالیٰ نے میری مدد بہت عام انسان سے کرائی ہے، بہت عام انسان سے. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ مدد کرنے والا میں ہوں. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ اٹ اگین، میں ڈسکلیمر دے دوں، آپ بہت اچھے ایک کوالیفائڈ بندے سے مشورہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں انسان کو. جیسے سورہ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھیے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ گائیں ذبح کرو. اب وہ کوئی بھی گائیں پکڑ کے ذبح کر دیتے، کام ہو جانا تھا. لیکن وہ پرفیکشنز میں لگ گئے. کیسی ہونی چاہیے، پریگننٹ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کلر کیا ہونا چاہیے، بال کیسے ہونے چاہیے، چھوٹے قد کی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی اور کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ چاہتے ہیں اتنی زیادہ کمپلیکیشنز تو سو بی اٹ. وہ چپ کر کے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے. کام کس نے کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. دیکھیے مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. مدد کہیں سے بھی آ سکتی ہے اور اللہ کی مدد کا انکم ان امیزنگ ویز. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کیسے حالات بناتا ہے، سرکمسٹانسز بناتا ہے، کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ جو مان تھا اللہ پہ، یہ جو بلیف تھا، اسی کو توکل کہتے ہیں. اور یہ صحابہ کا قائم ہو گیا تھا. اللہ رب العالمین وہ اپنی پوری ایفرٹ کرتے تھے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، انہوں نے دنیاوی تمام اسباب اختیار کیے، ہجرت کے دوران بھی، جنگوں کے دوران بھی، غزوہ احزاب کے دوران بھی. بٹ ان کا الٹیمیٹ بلیف اللہ پہ تھا کہ وکٹری از فرام اللہ. یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ کی مدد شامل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ کی مدد شامل ہے تو پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے. اس عقیدہ کو، اس بلیف کو کیسے ریوائز کرنا ہے، دیٹ از دا پوائنٹ. صرف سورہ فاتحہ جو ہے وہ غور سے پڑھا کریں. سورہ فاتحہ کا میننگ غور سے لایا کریں. جب آپ نماز میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ عقیدہ ریوائز ہو رہا ہے. تو اس عقیدے کو انٹرنلائز کیا کریں. جب آپ بہت تیزی میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اور اس کے میننگ پہ پونڈر بھی نہیں کریں گے، اور یہ ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کی غلطی ہے، ہم سب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کیجول ہو جاتے ہیں. لیکن کم از کم ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے اس عقیدے کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پہلی تو یہ چیز ہے جس وجہ سے ان کی پرائرٹیز، ان کی کمٹمنٹ وہ بہت سیٹ تھی. دے ور ویری فوکسڈ پیپل بیکاز اللہ رب العالمین پہ توکل تھا، اللہ تعالیٰ پہ بلیف تھا ان کا. ٹھیک ہے. وہ آگے بھی بڑھے. حادثات کے بعد کئی صحابیاں مطلقہ تھیں، شادیاں بھی کی آگے. ایک نہیں، دو نہیں، کئی شادیاں کی. خامد فوت ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے. صحابیات کی بات کروں، اسی طرح صحابہ کی لائف ہیں. بزنس لاس ہوئے، کیا کیا لاس نہیں ہوا. دے یوز ٹو موو فارورڈ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو یہ دیٹ از دا فرسٹ تھنگ، دیٹ انویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ. اور آپ انبیاء کی بھی دعائیں دیکھیں، اس میں بھی یہی نظر آ رہا ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. حضرت زکریا علیہ السلام جن کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کیا کہا اللہ کو؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، یا میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی، مطلب ان شارٹ کہہ رہے خالی ہاتھ نہیں کیا.
بیسکلی اس کا انڈائریکٹ میننگ یہ ہے. تو یعنی اتنا مان اور اتنا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. سو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں پتہ لگتی ہے وہ ہے ہوپ. ہوپ مینز رجا. ہم ایک دعا کرتے ہیں, اللہ رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, کہ اے اللہ میں آپ سے ہی ہوپ کرتا ہوں, میرا سارا کا سارا ہوپ آپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت خوبصورت دعا ہے. اللہ رحمتک ارجو, اے اللہ میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں اور میں آپ پر ہی سارا کا سارا ہوپ ہے میرا. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اس لیے مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کو بھی نہ کیجو. کتنی ڈیپ دعا ہے. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ, اور اے اللہ میرے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے. واصلح لشأنی کلہ, کل کے کل معاملات کی اصلاح فرما دے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو یہ دعا میں بھی کتنا مان, کتنا بلیف, کتنا توکل, کتنا ہوپ نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں. ٹھیک ہے, تو دے ہیڈ اے لاٹ آف ہوپ اللہ رب العالمین کی ذات میں, کہ نو میٹر وٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا بیسٹ آف پلانرز. اللہ الوکیل ہے, اللہ المدبر ہے, اللہ تعالیٰ الفتاح ہے, رستے کھولنے والا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے ویز نکالتا ہے, انسان امیجن بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے, دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, تو ہوپ کا اگر میں آپ کو سائنٹیفک کانسیپٹ بتاؤں, میں نے اپنے کچھ حلقات میں بتایا لیکن دوبارہ بتاتا ہوں. دیکھیں ہوپ فل لوگ جو ہے نا وہ دو چیزیں کرتے ہیں. ہوپ کوئی ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں یا ہوائی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بس امید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر رہا, بس پر امید ہے. امید کے ساتھ دو ایکشنز آتے ہیں. وہ دو ایکشنز کو سائیکالوجی میں باقاعدہ ایک نام دیا گیا ہے. پہلے کو نام دیا گیا ہے پاتھ ویز تھنکنگ. پاتھ ویز تھنکنگ کیا ہے کہ جو پر امید لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر پاتھ ویز بناتے ہیں, یعنی آپشن اے, آپشن بی, آپشن سی, آپشن ڈی, یعنی میں کر کیا سکتا ہوں, یہ جو مصیبت آئی ہے اب اس کے لیے میں کر کیا سکتا ہوں. واٹ آر دا پاتھ ویز. نمبر 2 جو بیہیویئر ہے اس کو کہتے ہیں ایجنسی تھنکنگ. ایجنسی تھنکنگ ہے کہ پاتھ ویز بنا کے اب ہم نے اس پر ایکٹ کیسے کرنا ہے, تو وہ ایکشن کی طرف آتے ہیں. صرف پاتھ ویز بنا کر چپ نہیں ہو جاتے, ایکشن کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں پروسیسز سے ہوپ اور پیدا ہوتا ہے, رجا اور پیدا ہوتی ہے, یعنی امید اور پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے آج کی جنریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ نتھنگ کمز انٹو ایکشن. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سائنٹیفک وجہ ہے بہت زیادہ. اس کی سائنٹیفک وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آج کے جو لوگ ہیں, ہم سب اس میں انوالوڈ ہیں. ہم کنٹینٹ بہت زیادہ دیکھتے ہیں, انفارمیشن بہت زیادہ لیتے ہیں. نتھنگ کمز انٹو ایکشن. چیز ایکشن میں تب آتی ہے جب اس پر غور کیا جائے, اس پر سوچا جائے اور بیٹھ کر پھر کوئی ایکشن پلان بنایا جائے. ٹھیک ہے, ہم بہت سے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں, بہت سے لیکچر سنتے ہیں, بہت سی ریلز دیکھتے ہیں. وہ دیکھ کے پرانا ڈیٹا اوور رائٹ ہو جاتا ہے. جیسے ایک ہارڈ ڈسک ہے, ہارڈ ڈسک پہ آپ نئی چیز کاپی کرو گے, پچھلی اوور رائٹ ہو جائے گی, یا آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑے گی یا اوور رائٹ کرنی پڑے گی کیونکہ اسپیس فل ہو رہی ہے. دماغ کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. دماغ ایک حد تک سوچ سکتا ہے, ایک حد تک ول پاور ہے دماغ میں. جب آپ بہت زیادہ ڈیٹا اس میں ڈالیں گے پچھلا غائب ہو جائے گا. پچھلا جب غائب ہو جائے گا تو چیز کبھی عمل میں ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے عمل میں لانے والے لوگ جو ہیں وہ اصل میں ہوپ فل ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں دوسری چیز صحابہ سے سیکھنی ہے کہ صحابہ بہت ایکشن اورینٹڈ تھے. صحابہ پریکٹیکل لوگ تھے اور وہ ایکشن لینے والے لوگ تھے. رائٹ, جب آپ ایکشن لیں گے تو دعاؤں کا نتیجہ سامنے آئے گا نا. ایک بندہ دعا کرتا رہے مصلی بیٹھ کے, اللہ کھانا دے دے. اب دیکھیں آپ حضرت مریم تو نہیں ہے کہ مصلی پہ بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کو بے موسمی پھل دے دے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا دیکھے گا کہ بھئی نکلو تو صحیح, پھر یہ دعا قبول ہوگی نا, کھانا دے دے, پھر اللہ تعالیٰ رزلٹ دکھائے گا. تو ہوپ فل لوگ ایکشن لیتے ہیں, پاتھ ویز بھی بناتے ہیں, ایکشن بھی لیتے ہیں. یہ ہمیں دوسری چیز پتہ لگتی ہے. تیسری چیز صحابہ کی زندگی سے ہمیں ایک بیہیویئر پتہ لگتا ہے کہ وہ بہت ہی میننگ فل زندگی گزارتے تھے, پروڈکٹیو زندگی گزارتے تھے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایرسٹوٹل ایک فلسفہ نگار گزرا ہے, فلاسفر. اس نے ایک کانسیپٹ دیا تھا پروڈکٹیو لائف گزارنے کا, اس کو یوڈیمونیا کہتے ہیں گریک لینگویج میں.
وہ کیا ہے یوڈیمونیا؟ یوڈیمونیا میں بیسیکلی 3 چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے 3 انگریڈینٹس ہیں، اور یہ بڑا اچھا اسلام کے بڑا نزدیک ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بھی ریئلائز ہوگا کہ واقعی اس سے کہا تھا کہ دیکھیں ایک پروڈکٹیو اور میننگ فل زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹیک رسپانسبلٹی، یو آر رسپانسبل فار یور ہیپینس. یہ ہے پہلی چیز، آپ ذمہ دار ہیں اپنی خوشی کے. کوئی دوسرا جو ہے ایز لانگ ایز آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کی خوشی نہیں لے سکتا. دیٹ از وٹ از مینٹ بائی ٹیک دا رسپانسبلٹی. فار ایگزامپل دیکھیے، کچھ لوگ بلیمز ڈالتے ہیں بہت زیادہ، اس کا بلیم ہے، اس کی وجہ سے میں خوش نہیں ہوں، اس کا مسئلہ ہے، اس نے مجھے یہ کہا، میرے حالات ایسے ہیں، انوائرمنٹ ایسا ہے، میں نے یہ نہیں کیا، بچپن میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا. مطلب دے آر آل اباؤٹ بلیم 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 بلیم. دوسروں پہ رسپانسبلٹی. آئی انڈرسٹینڈ لوگوں کے ساتھ بڑے حادثات ہوتے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ کہ ٹاکسک لوگ بھی ارد گرد موجود ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دیکھیں صحابہ اور پروفٹس کی زندگیاں دیکھیں، وہ بلیم گیم نہیں زیادہ کرتے تھے کہ اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اس کی وجہ سے میرا موڈ خراب ہے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے. یو ٹیک دا رسپانسبلٹی. آپ نے خوش رہنا ہے، آپ خوش رہ سکتے ہیں. آپ کی مینٹل ہیلتھ کی رسپانسبلٹی آپ کی اپنی ہے، آپ کی خوشی کی رسپانسبلٹی آپ کی اپنی ہے، آپ کے پرابلمس کو سالو کرنے کی رسپانسبلٹی آپ کی اپنی ہے. سو ٹیک دا رسپانسبلٹی. سب سے پہلے اپنے آپ کو پرکھیں کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ رانگ، جس کی وجہ سے میرے میں پرابلمز آتے ہیں. میں یہ پریکٹس کرتا ہوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں.